کہ ایک چھوٹے سے ایک مرلے کے کمرے میں 50 مرد سو سکتے رہ سکتے ہیں 10-20 سال، مگر ایک 500 مربع کے محل میں 2 عورتیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ دیسی عورت کی ٹیریٹوریل شپ کا پہلے سے ان لوگوں کو پڑا تھا. یہ سائیکالوجسٹ نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک کیسے کرنا ہے. ادھر آ کے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو صفاق پن کی انتہا، رحم ایمپتھی زیرو کر دیا گیا. کہاں سے کیا؟ وہ ترکی سے تو نہیں آئی بھی نا، ہماری ساسیں، نانیاں، دادیاں، پھوپھیاں ہماری کہاں برما سے آئی ہوئی ہیں، لوکل ہی ہیں نا. ان کو کہاں سے ٹریننگ ملی ہوئی ہے؟ Somebody is training them into it, na? And all of them use the same verbiage, same phrases, same idioms, same techniques to kill, to wound. Actually, they don't kill. Same abusive They language. wound کہ مرے بھی مت اور تکلیف میں بھی رہے. They wound. That's the sadism I can see. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نئی بچی ادھر جھونک دی جائے تو وہاں پہ کیا مردوں نے اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کیا، اس بیچاری کو پروٹیکٹ کریں گے. وہ دیکھتی ہے اپنے شوہر کی طرف کہ تو میرا پروٹیکٹر تھا بھائی. وہ شوہر اسی کا تو بچہ ہوتا ہے، اس کی گود سے 32 سال تک وہ نکلا نہیں ہوتا، اس کو ابھی تک وہ بچہ کہتی ہے. اس کے ناشتے اور اس کے جوتے وہ پالش کرتی ہوتی ہے. یہ مہرانی جو ٹیریٹوریل ہے، اس نے اپنے بچے کی ہلکی سی ڈیوینس کے اوپر کھانے کے اندر لٹرلی تکے بوٹیاں گنے جاتے ہیں. امیجن کریں اس لیول پہ کبھی بلیاں کتے نہیں گرے. اس لیول پہ بوٹیوں کا حساب رکھا جاتا ہے دیورانیوں اور جٹھانیوں کے درمیان، بہت زیادہ یہ چیز. اس سے نچلی اس کو جنت میں جانے دیں گے آپ؟ انصاف کرائٹیریا ہوگا. آپ جانے دیتے ہیں ایسے جانوروں کو جنت میں؟ چھپا لی جاتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب سالن ڈالنے لگتے ہیں نا، ہمارے آگے سے اٹھا لیا جاتا ہے کہ تمہیں زیادہ بوٹیاں نہیں ڈالنے دینی. استغفر اللہ. یہ لوگوں کو دل، پیسے قربانی دیں گے، خون دیں گے، یہ لوگوں کو جان دیں گے. سوچیں ذرا. آپ کو یہ اسپیشلی وہ آنٹیاں جو جسٹیفائی کریں میری باتیں سننے کے بعد کہ ہمارے پاس ریزننگ ہے. شرم کرو پہلے تو. آپ کے جو بچے ہیں نا وہ باہر جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، باہر جا کے چیریٹی زکوٰۃ اور خیرات دے رہے ہوتے ہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ یار ایسی آفت کا بچہ ہوں میں، ایسا کو میں نے دوزخ کا پتھر ہاویہ کی سینٹرل پلاٹ کی اونر پاکستانی خاتون. آپ کو پتہ نا جو 7th لیئر آف ہیل ہے نا ہاویہ، اس کا جو سینٹرل پلاٹ ہے وہ صرف پاکستانیوں کے لیے مختص ہے، وہ بھی پاکستانی خواتین کے لیے. اس لیول پہ انہوں نے حملے کیے ہیں بچیوں پہ، لوگوں کی بچیوں کے اوپر. ایک ایسی بچی جو 18, 17, 16, 20, 21 سال کی ہے، اتنے ہوپ کے ساتھ وہ انٹر ہوتی ہے، ہوپ کے ساتھ. ٹرو ایموشنز آف لو نا، انہیں کے بچے سے پیار کرتی ہے نا. اور کس سے پیار کرتی ہے؟ وہ اپنے ماں باپ سے لڑائیاں کر کے کورٹ کچہریاں جا کے شادی کی ہوتی ہے اس نے اس کے بیٹے کے لیے. اور اس نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ میری آدھی انچ بھی کیوں گئی ہے ادھر سے. اسی کے بیٹے کو وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے وہ بچی، مگر اس نے اس کو پکڑنا ہے اور ایک چمڑی ادھیڑ کے رکھ دینی ہے اس کی، اس کا خون کا قطرہ نکال لینا ہے. یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے پاس سائیکالوجی سے آ رہی ہے نا. بہت سی خواتین کہتی ہیں کیونکہ ہم نے یہ فیس کیا ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے، اب ہم بھی ایسے ہی کریں گے. جسٹیفائی کرتی ہیں اس جنریشنل ٹراما. بالکل. بہت سی عورتیں دوزخ میں گئی ہیں، اس پہ سے آپ بھی جائیں گی. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو اس کے بعد ماماز بوائے بننے کے چانسز بھی لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں. ماماز بوائے ہی ہوگا، ٹیریٹوریل ماں کا بچہ ماماز بوائے ہی ہوگا. تو یہ سائیکل کب ٹوٹے گا جنریشنل ٹراما؟ مرد اٹھے گا جب انہوں نے ماماز بوائے جب جی بولنا شروع ہوں گے تو پھر یہ چیزیں. اور مرد کو مردانگی کے اندر آنا پڑے گا. ان کے کیمیکلز ہی ہو رہے ہیں. یہ تو بیویوں کو نہیں برداشت کر سکتے. انہوں نے کہا ماں کی گود برداشت کرنی ہے، انہوں نے آزاد ہو جانا ہے. ٹائم لگے گا. یہ ہم نے جینزی کی لیٹنسی جو ہے نا 20 سال لیٹ کی ہے. 20 سال کا بچپن ہے جینزی کا. مجھے صرف اس بات پہ رونا ہے. کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ کہاں فیوچر دیکھ رہے ہو، 2070 سے پہلے نہیں دیکھ رہا. تم نے تو بونے پیدا کی ہیں اس جنریشن میں. یہ ملینیلس کی باتیں کر رہا ہوں. ملینیل سے بڑا گنہگار آج تک کوئی آدم کی اولاد میں سے نہیں آیا. انہوں نے بونے پیدا کی ہیں.